سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے افغان طالبان نے بھارت کی شہر پر پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت افغانستان کے وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے تھے۔ افغان طالبان کے حملے کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آفیشلز ہیں وہ کابل گئے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود یہ نہ ہوا اور مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے، تو ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا۔ یہ جو سیز فائر افغانستان حکومت کی یہ درخواست پر وجود میں آئی ہے، یہ ٹھوس شرائط پر یہ لانگ ٹرم سیز فائر ثابت ہو، لیکن اگر یعنی صرف وقت بائے کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جب پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک غزہ میں جنگ بندی کے لیے عملی کام کر رہے تھے، کچھ لوگ پاکستان میں سیاست کر رہے تھے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں مزید کہا کہ جب غزہ میں معصوم بچوں کا خون بہہ رہا تھا، یہ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ غزہ میں جنگ بند کروا دیتے۔ جب یہ سیز فائر کے لیے اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے پوری طرح اپنے کردار ادا کر رہے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت یہاں پر وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، وہ اس کی آڑ میں سیاست کرنا چاہتے تھے۔ مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ نومولود بچے شہید ہو رہے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا، اس وقت یہ کہاں تھے؟ یہ جاتے جا کے اوپر جنگ بند کروا لیتے، جنگ رکوا لیتے، وہ خون جو بہہ رہا تھا اس کو بچا لیتے، اس کو رکوا لیتے، تو ہم سب ان کو سلام کرتے۔ مگر اس کی آڑ میں سیاست کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ حکومتی وزراء نے کہا ہے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے پر کل یوم تشکر منایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ عطا طارق نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ فلسطینی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کے معاملے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تحریک لبیک والوں سے آخری وقت تک مذاکرات ہوتے رہے، 2 دن مذاکرات ہوتے رہے، ہر بار ان کی شرائط بڑھتی چلی گئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے، اور ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ یوم تشکر کے طور پر کل علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، جو خطباء ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 84 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج نے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر فتنۃ الخوارج کی مہمت سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مہمت میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 خوارج ہلاک ہوئے۔ مہمت میں آپریشن خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 18 خوارج ہلاک کیے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ یہ کارروائیاں 13 تا 15 اکتوبر کے دوران کی گئیں۔
ایم کیو ایم کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کراچی میں گرین لائن منصوبے پر کام روکنے پر احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ PIDCL کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر سندھ حکومت کے موقف پر بھی بات ہوئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز کرن خان سے۔ کرن، کیا بات ہوئی ہے اس ملاقات میں؟ جی بالکل، ایم کیو ایم کے وفد کی آج وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو پہلے ہی ایم کیو ایم نے ایک موقف اختیار کیا تھا، اس سے پہلے بھی احسن اقبال سے جب ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہونی ہے، جو آج ہوئی ہے، جس پر ایم کیو ایم کی جانب سے PIDCL کو جو خط لکھا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے اس پر بات چیت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرین لائن منصوبے پہ کام رکوایا گیا تھا اس پر ایم کیو ایم نے احتجاج کیا۔ یہاں پر جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 2 سے 3 روز میں یہ معاملہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا، جبکہ جو حکومتی وفد ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اس سلسلے میں کہہ دیا گیا ہے کہ PIDCL کے تحت جو منصوبے ہیں وہ انہی کے تحت ہوں گے اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کرن خان، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آج بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ 2 گھنٹے دانگل ناکے پر انتظار کر کے واپس لوٹنا پڑا۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا کہ بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دلوائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ معلومات حاصل کر کے جواب دیں گے، مگر جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے بھی ایسی ہی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سہیل آفریدی نے بتایا کہ وزیر اعظم نے فون پر گفتگو کے دوران انہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے ہر آئینی و قانونی راستہ اپنائیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مستقل امن چاہتے ہیں، وہ خود بھی امن سے رہے اور ہمیں بھی امن سے رہنے دے۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک زخمی لومڑی کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان کو استعمال کرے۔ یہ سیز فائر کنٹینیو رہے گا، قائم رہے گا، چلتا رہے گا؟ ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ سیز فائر دیرپا ہو اور مستقل ہو، اور افغانستان کی حکومت ان انٹرنیشنل پابندیوں کی یا ان انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی پاسداری کرے جو دوحہ ایکارڈ کے تحت اس نے اپنے اوپر عائد کی ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی امن کے ساتھ رہیں اور ہمیں بھی امن میں رہنے دیں، اور قطعاً ان کو اس وقت ہندوستان جو کہ ایک زخمی لومڑی کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا گیا، اب وہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے کسی طرح اپنا بدلہ لے سکے اور اس کے لیے افغانستان کو استعمال کرے۔ اور تو میں امید رکھتا ہوں کہ افغانستان کی قیادت بھارت کی اس چال میں اور اس جال میں نہیں آئے گی۔ پنجاب حکومت نے بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں کے جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا کہ وفاق سے انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے 2 اجلاس ہوئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں افغان شہریوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے اور غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت غیر قانونی افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کرے گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے وسل بلوئر سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اطلاع دینے والے کا نام رازداری میں رکھا جائے گا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 1 ماہ میں غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ 1 ماہ کے اندر شہری اپنا قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹر کرائیں گے۔ وفاقی حکومت سے اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولرائز کرنے کی سفارش بھی کی
کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ اس جرم کو ناقابل ضمانت تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے دوسرے اجلاس میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے واضح کیا کہ ریاست کا ہدف فساد ہے، کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں۔ کارروائیاں صرف ان کے خلاف ہیں جو امن برباد کرنے کی تاریخ کے حامل ہیں۔ مساجد کے ممبروں اور مدارس کے فورمز کو نفرت، انتشار یا تشدد کے فروغ کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ مدارس کے تقدس کو مجروح کرنے اور بچوں کے ذہنوں میں نفرت یا تشدد کے بیج بونے والوں کے خلاف دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں بچوں کا دوسرا بڑا اسپتال سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ ناظم آباد ملازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث عملاً بند ہو گیا ہے۔ صرف او پی ڈی کام کر رہی ہے جبکہ ایمرجنسی وارڈ کی سہولت معطل ہو چکی ہے۔ اسپتال کے 400 سے زائد ملازمین پچھلے 5 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ، نیلا آسمان اور سرسبز ڈھلوانے، تولی پیر آزاد کشمیر میں ایڈونچر کے متوالوں کا میلہ سج گیا۔ چوتھی قومی گراس کی چیمپئن شپ شروع ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولاکوٹ میں گھاس پر اسکی چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ سطح سمندر سے 9000 فٹ بلند حسین پہاڑی مقام تولی پیر پر ہونے والی یہ چوتھی قومی گراس اسکی چیمپئن شپ ہے۔ ملک بھر سے 35 خواتین سمیت 104 اسکیئر نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ کافی اچھا رہا ہمارا ایکسپیرینس، کیونکہ ہم 3 سال سے جو ہے ادھر نیشنل لے کے جا رہے ہیں اپنے چترال، تو امید ہے کہ اس سال بھی ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میری گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ٹو لفٹ لگائی جائے تاکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس گیم کو سیکھ سکیں۔ بونی سے ہمارے ساتھ ہے نئے پلیئرز اور پھر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ نئے پلیئرز ہیں۔ میں یہاں پر کشمیر میں تولی پیر پہ آئی ہوں گراس کنگ کے لیے، اور یہاں پر میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اور باقی لڑکیاں بھی بہت انجوائے کریں۔ چیمپئن شپ میں پاکستان کے مختلف حصوں سے 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہاں ہونے والے مقابلوں میں پیرالل جائنٹ سلالوم اور جائنٹ سلالوم جیسے ایونٹ شامل ہیں۔ کھلاڑی رفتار، توازن اور مہارت کا شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسپورٹس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عقیل خورشید کے مطابق چیمپئن شپ کے ابتدائی دنوں میں کھلاڑیوں کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا تاکہ مقابلوں میں بہترین کارکردگی یقینی بنائی جا سکے۔ گراس کی کا یہ ایونٹ 18 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں نے روایتی رقص کر کے مقابلوں اور پرفضا ماحول کو انجوائے کیا۔ محکمہ موسمیات نے پاکستان میں انتہائی سرد موسم سرما کی پیش گوئیوں کو مسترد کر دیا۔ کہا دسمبر سے فروری کے دوران بارشیں معمول کے مطابق یا معمول سے قدرے کم ہونے کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں مغربی ہواؤں کے گزرنے سے سردی کی وقتی لہر آ سکتی ہے۔ پاکستان میں انتہائی سرد موسم سرما کے دعوے سائنسی بنیادوں سے خالی ہیں۔